سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی جی؟ 4. بزرگ کہتے ہیں کہ سیدہ نے یہ کیوں کہا کہ 4 بنائی، 5ویں کیوں نہیں بنائی، 6ٹھی کیوں نہیں بنائی؟ اس کی وجہ پھر بزرگ لکھتے ہیں وجہ یہ تھی کیونکہ آٹا ہی 4 کا تھا. جنتی عورتوں کی سردار ہے، صاحبزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، شوہر ولیوں کے سردار ہیں، لیکن حال کیا ہے؟ صرف 4 روٹیاں. فرماتی 1 روٹی مولا مشکل کشا، 1 روٹی امام حسن، 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. جب میں اپنی کھانے لگی نا تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. چادرہ کوٹ گوشت دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. فرماتے میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا اور لے کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا تھا. فرمانے لگے عائشہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک مولا مشکل کشا، ایک امام حسن، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میری تھی. جب کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. ایک اور گال بھی پتہ لگی کہ پیار بھی تیاں ہی کر دیا ہے پتر روئی جاندے ہو تیاں بڑا لاڑ کر دی تی دے کدی مٹھے وقت نہ. اللہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جتنی بھی رحمتیں ہیں نا متھے واٹی آندا ہے. بارش رحمت متھے واٹ، بیٹی رحمت متھے وٹ، مہمان رحمت متھے وٹ. بیٹی اللہ دے بیٹے سے ڈبل خوشی کرنا. میں کسی گھر جاواں نا پتر کسی نے دیتا ہے میں اکثر نہیں بھی، لیکن یہ کسی نے تی اللہ پاک نے دیتی ہے میں ضرور پیسے دے کے آنا تاکہ اس کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ویکھو جی تی سی پتر تے بھاویں دواں نہ دواں تی دے میں ضرور دے کے. تیاں بڑا لاڈ کر دیا. میں نے تو اس کا پریکٹیکل دیکھا ان کے جی شیڈول اس طرح کے ہوتے ہیں گھر ٹائم نہیں دینے کو ملتا. جب ابو جی کا انتقال ہوا نا پھر میں 10 دن ظاہر ہے گھر پر بیٹھا اور میں رات کو نا تقریباً اب گھر تھا تو بچے کھیل رہے تھے. 3 بچے میرے، ایک میری بیٹی، ایک میری چھوٹی بہن کی بیٹی تھی. وہ کھیل رہے تھے جس میں نا وہ 4 پرچیاں پہ نام لکھ کے نا ان کو بند کر کے تو زمین پہ پھینکتے ہیں. پھر چاروں نے ایک ایک پرچی اٹھانی. ایک پرچی پہ لکھا ہے بادشاہ، ایک پرچی پہ لکھا ہے وزیر، ایک پرچی پہ لکھا ہے قاضی اور ایک پرچی پہ لکھا ہے چور. اب جو بادشاہ بنے گا نا وہ تینوں پھر جو ہے نا وہ اس کے ماتحت ہیں. اور سب سے جو بری حالت ہونی ہے نا وہ چور کی ہونی. بادشاہ کا جو دل کرے گا وہ چور سے کرے گا. میں بیٹھا نا مطالعہ کر رہا تھا تو میں بار بار نا دیکھ رہا تھا کہ ہر بار نا وہ بادشاہ میرا بیٹا ہی بن رہا ہے. میں نے کہا بھائی ہر بار تو اتفاق نہیں نا ہو سکتا کہ یہ بادشاہ بن جائے، کچھ تو دال میں کالا ہے. میں نے وہ جب دوبارہ پرچیاں ڈالنے لگے نا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو بادشاہ کی پرچی تھی نا اس پہ اس نے ایک نشان لگا رکھا تھا. باقی کیونکہ بیٹیاں تھیں شادی تھی وہ والی پرچی وہ خود اٹھا لیتا تھا. وہ تینوں میں سے کوئی قاضی بن گیا، کوئی وزیر بن گیا، کوئی چور بن گیا. کبھی وہ کسی کو کہتا تھا میرے جوتے پالش کرو، کبھی وہ کسی کو کہتا تھا میرے لیے یہ بنا کے لاؤ. میں نے ان کو کہا بھائی مجھے بھی کھیل میں شامل کرو اور پرچیاں دوبارہ لکھی جائیں گی. جو میری بھانجی تھی نا میں نے اس کو کہا بیٹا آپ ذرا بیٹھو. 4 پرچیاں لکھی. پھر میں نے بھی کرپشن کی، میں نے بھی بادشاہ والی پرچی پہ نا کچھ کر دیا. جو میری بڑی بیٹی ہے نا میں نے اس کو کان میں کہا کہ وہ جو پرچی ہے نا جس پہ نشان لگا ہے تو نے وہ جلدی جلدی اٹھا لینی، باقی مقدر. اس نے وہ اٹھا لی، باقی نے تینوں نے اٹھا لی. اب پرچیاں کھول کے نا بتانا ہوتا ہے کہ آپ کیا آئے. وہ ظاہر ہے کرپشن ہوئی تھی. بادشاہ تو پکا تھا نا کہ یہی ہونا ہے. وہ میری بیٹی نے کھولی وہ بادشاہ تھی، میرے بیٹے نے کھولی وہ وزیر بن گیا، اس سے چھوٹی بیٹی نے کھولی وہ قاضی بن گئے اور میری پرچی تھی چور لے جاتی.
مجھے انہوں نے تینوں نے کہا کہ بابا آپ بتائیں آپ کیا ہیں. ظاہر جی ساڑی ہوئی عادت بگڑ گئی, حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر فلانا فلانا فلانا. اب مجھے بڑی شرم آئی ہے کہتے ہوئے کہ میں چور ہوں. تو پھر مجھے کہتے ہیں بابا آپ بھی بتائیں آپ کیا ہیں. تو میں بڑا شرمسار سا ہو کے نا میں نے کہا بیٹا میں چور ہوں. تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے نا 3 سال کی تھی اس وقت, کسی اسکول نہیں گئی, کسی کالج نہیں گئی, کبھی اس نے کسی کا لیکچر نہیں سنا, اس کو پتہ ہی نہیں لیکچر ہوتا کیا ہے, اس کی اپنی دنیا. حضرت جی تڑف کے نا میں مسجد میں بیٹھا ہوں, تڑف کے میرے ساتھ لپٹ گئی اور رو کے کہتی ہے میرے بابا چور نہیں ہے. تڑف کے نا حضرت جی میرے ساتھ لپٹ گئی اور مجھے رو کے کہتی ہے میرے بابا چور نہیں. ہمیشہ پیار کرنا اپنی بیٹیوں سے. تو پتر پہلی پردیسی ہوندی ہے بیچاری, پتہ نہیں اگے جا کے نہ کی ہونا ہے, سس کیویں دی لبنی ہے, سہرا کیویں دا لبنا ہے, درانیاں کیویں دی لبنیاں نے, جٹھانیاں کیویں دی لبنیاں ہیں, خامن کیویں. یہ تو مہمان ہوتی ہیں 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال ہمارے گھر. یہ ڈبل رحمت ہوتی ہیں, ایک تو بیٹی رحمت, دوسرا ماں وہ مہمان ہے ہمارے گھر میں. بڑی محبت. اور میں جتنے والد بیٹھے ہیں, جتنے بھائی بیٹھے ہیں, میں آپ سب سے گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے حصہ دیا کرو اپنی عطیہ. جتنے بھائی بیٹھے ہیں نہ حصہ ماری, جتنا کہے نا نہیں میں نہیں لینا پھر بھی دئی. وہ کون ہے جڑا نہ کتھوں آ گئی رابعہ بصری جو 2022 میں کہ میں نے حصہ نہیں لینا. نہیں پتہ کیوں نہیں لیتی, اس کو پتہ ہے اگر میں نے حصہ لیا بھائی بھی گیا, بھابھی بھی گئی, بھتیجے بھی گئے, بھتیجیاں بھی گئی. اس کو پتہ پھر کسی نے مجھے سیدھے منہ نہیں بلانا. وہ اس لیے کہتی ہے کہ میں نے نہیں لینا. نہیں زبردستی دو نہ اپنے منڈیاں تے قبراں پار لے کے جائیے. دو یا جتنے بھائی بیٹھے ہو آپ سب سے کہوں گا محبت کرو. میاں محمد بخش صاحب نے بڑا درد لکھا تھا کسی بیٹی کا. اب فرماتے ہیں میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگل. اے شبرات آن لگی ہے نا, بھیجیو شبرات اپنی بڑھ. اور یاد رکھنا پتر کوئی کسی کی چینی پہ نہیں بیٹھا ہے, کوئی کسی کی سوجی پہ, گری پہ, قتلموں پہ, حلوے پہ نہیں بیٹھا. مجھے نہیں پتا آپ کے گوجرا والا کا کیا مزاج, لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں سیکھتا رہتا ہوں. میں نے پہلی بار پتہ کب سیکھا تھا یہ جڑی پیکیوں چینی آندی کی ہوندی, جب میرا اپنا نکاح ہوا. اور مجھے حضرت جی اپنے سسرال سے سب سے پہلے شبرات آئی تھی, کیونکہ میرا جو نکاح تھا نا وہ بڑی عید اور محرم کے درمیان ہوا تھا. سب سے پہلے جو مجھے اپنے سسرال سے آئی وہ شبرات آئی تھی. اگلے دن نا یا اس سے اگلا دن ہوگا مجھے چینی کی ضرورت پڑ گئی. تو میں نے اپنی گھر والی سے کہا اللہ دی بندی چینی کتنے پئی ہے. کہتی وہ فلانی جگہ پئی جڑا میرا بھرا لے کے آیا. مان ہوتا ہے یار, میرا بھرا لے کے آیا. جڑی محلے چینی لفظی نا وہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ میرا بھرا لے. وہ مان ہوتا ہے اس کا. وہ فخر سے کہتی ہے وہ چینی جو میرا بھائی لے گیا. نائن دی چینیاں بند کرو, نائن دل بھی بند کرو, محبت کرو. اور مجھے آدم چشتی صاحب کا میں نے کوٹ کے, مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے بعض دفعہ, لیکن میں نے جن پنجابی کہنا میں کوٹ کے گنڈ بن لی تھی. کمال آدم چشتی صاحب نے لکھا. وہ کہتے ہم نے آدھا کے مظالم کا گلا چھوڑ دیا, ہم نے آدھا کے مظالم کا گلا چھوڑ دیا, دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. ہم نے آدھا کے مظالم کا گلا چھوڑ, دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. محبت کرو. اس وقت میرے معاشرے کو محبت کی ضرورت ہے. اپنے بھائیوں سے محبت کرو, اپنی بہنوں سے محبت کرو. میں گھر سے نا مولی کا پراٹھا کھا کے, آپ کو پتہ ہے سردیاں سیزن ہے, مولی کا پراٹھا, آلو کا پراٹھا, ٹھیک ہے جی, گوبھی کا پراٹھا, یہ سیزن ہے, بنتے ہیں. اللہ حضرت جی میں بالکل اکیلا ہوں, لیکن ظاہر ہے معاشرہ ہے, میں دیکھتا ہوں, میں نے دیکھا ہے حضرت جی بچپن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر چ نا حضرت جی وہ کبھی پروگرام ہونا پراٹھا بنے گا مولی کا, تو مثلا بڑا بھائی پہلے آ گیا تو ماں کہتی ہے پتر تھکے آئے ہیں پھر سٹ دے گا پراٹھا. تو بھی کہتا ہے امی جی ٹھہر جاؤ, چھوٹے میں ہی آ لیں جو کٹھے کھاؤں گے. ہوتا ہے نا جی طرح
اگر چھوٹا پہلے آ گیا ماں کہتی پتر تھکیا آئے ہیں بھوک لگی چھوڑ دیں پھر ایک پرونٹھا تو اگو کہندا اوے امی جی چھڈو پائن نو آ لین دو کٹھے کام یار کی ہو جاتا پھر ایک صدام جسے بغیر کدی پرونٹھا بھی نہیں کھاندے ہیں پھر دی شکل ہی نہیں چنگی لگتی کی ہو جاتا ہے پھر میں گل اتھے ہی آ گئی جو ٹری سی جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری جن دوں پراواں وچ ہے آندا ہے نظر پھر ختم ہو جاتا ہے میں نے دیکھا ہے چھوٹے بھائی کو جی محلے یا علاقے میں کسی نے کچھ کہہ دیا نا بڑا بھائی جناب وہ پنجابی جنہوں کہتے ہیں نا باواں ٹونگ کے لڑن جاتا ہے وہ تیری جرت کس طرح پڑی ہے تو نے میرے ہوتے میرے بھائی کو ہاتھ لگایا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے وہی بڑا بھائی اسی چھوٹے بھائی کے راستے میں بندوق لے کے کھڑا ہو جاتا ہے نہ بڑے کو یاد رہتا ہے یہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے کو یاد رہتا ہے یہ بڑا ہے